الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، کبریائی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سراوار ہے جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو زندگی اور موت دینے پر قادر ہے. اور اسی رب سے ہم یہ دعا کرتے ہیں بار الہ قیامت کی صبح تک بے شمار دنیا میں جتنے درخت ہیں اور ان درختوں میں جتنے پتے ہیں ان پتوں کی تعداد سے زیادہ، آسمان میں جتنے تارے ہیں ان تاروں کی تعداد سے زیادہ، دنیا میں جتنے سمندر ہیں اور ان سمندر میں جتنے پانی کی قطرات ہیں ان پانی کے قطرات کی تعداد سے زیادہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں ہمارے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں نے آپ کے سامنے چوتھے پارے کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے. حالانکہ جتنی معمولی ہمیں اور آپ کو یہ نظر آ رہی ہے اتنی ہے نہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا ہے اور اسی وعدے کے ساتھ ایک چیتاونی بھی دی ہے. وعدہ کیا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. مسلمانوں، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم ہی عزت بلند رہو گے، تم ہی صاحب حکومت رہو گے، تم ہی کو عزت ملے گی. لیکن ایک چیتاونی میری یہ ہے، ان کنتم مومنین، تم میری نظر میں مومن بن کر دکھاؤ. اگر تم میری نظر میں مومن بن گئے تو تمہیں عزت ملے گی. اگر تم میری نظر میں مومن بن گئے تو تمہیں پریشان نہیں ہونا پڑے گا، تمہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی رسوا نہیں کر سکتا. لیکن ان کنتم مومنین، بس تم میری نظر میں مومن بن کر دکھاؤ. اور مومن نہیں بنے تو ذلیل کیا جائے گا،
رسوا کیا جائے گا، اور کیا جا رہا ہے۔ آپ نظریں ڈالیے دیش کے ماحول پر، اگر آج ہم ذلیل اور رسوا اگر ہو رہے ہیں تو شاید اللہ کی نظر میں ہم مومن نہیں بن سکے۔ ہم اگر رب کی نظر میں مومن ہوتے تو ہمیں ذلیل نہیں ہونا پڑتا۔ اور مومن انسان کون ہے؟ پانچوں وقت کی نماز پڑھ لینا یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ جمعے کے دن نماز پڑھ لینا یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والا کس کو بتایا ہے؟ آپ کو 6 چیزوں پر ایمان لانا پڑے گا، تب آپ اللہ کی نظر میں مومن ہیں۔ اور وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ پر ایمان لاؤ، پھر اس کے بعد میں اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں پر ایمان لاؤ، پھر اس کے بعد میں اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں کے اوپر ایمان لاؤ، پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبیوں پر ایمان لاؤ، پھر اس کے بعد میں آپ کو قیامت کے دن پر بھی ایمان لانا پڑے گا۔ اگر آپ مومن بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ان تمام چیزوں پر ایمان لانا پڑے گا۔ اور ایمان میں تمہیں اپنی تقدیر پر بھی ایمان رکھنا پڑے گا۔ ان 6 چیزوں پر تمہیں ایمان لانا پڑے گا۔ اگر تم 5 چیزوں پر ایمان لائے اور ایک چیز تم نے چھوڑ دی تو یہ بھی مومن کی علامت نہیں ہے۔ مومن کہتے اس کو ہے جو ان تمام چیزوں کو اپنا لے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ لوگوں تمہیں عزت دی جائے گی، تمہیں حکومت دی جائے گی، تمہیں صاحب حکومت بنایا جائے گا، عزت تمہیں دی جائے گی، لیکن تم مومنین، تم اللہ کی نظر میں مومن بن کر دکھاؤ، تم میری نظر میں ایمان والے بن کر دکھاؤ، تم اپنے اندر ایمان پیدا کر دکھاؤ، ہم تمہیں کو عزت بلند رکھیں گے، ہم تمہیں کو صاحب حکومت رکھیں گے، لیکن تم میری نظر میں ایمان والے بن کر دکھاؤ۔ اب ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو یہاں پیش کرتے جائیں، جو واقعہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے ایمان کے تعلق سے، وہاں ہم اپنے آپ کو بھی رکھیں اور پھر اندازہ لگائیں کہ ہمارے اندر ایمان تھا یا صحابہ اکرام کے اندر ایمان تھا۔ ہم بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، لیکن ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ مومن ہم تھے یا وہ تھے۔ ڈاکٹر عبد الرحمان کی ایک کتاب پڑھیے جس کا نام ہے حیات صحابہ کے درخشاں پہلو۔ جیسے آپ اس کتاب کو کھولیں گے سب سے پہلے آپ کو سعید ابن عامر کا واقعہ ملے گا، اور ایمان اور امانت داری دیکھنا ہے تو سعید ابن عامر کی دیکھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب سعید ابن عامر کی امانت داری دیکھی تو بلایا اپنے پاس، سعید یہاں آؤ۔ جی امیر المومنین کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا سعید، میں نے تمہاری امانت داری کو دیکھا ہے، میں نے تمہارے اندر کی ایمان کو دیکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ملک حفظ کا گورنر بنا دیا جائے۔ میں نے تمہارے اندر کی امانت داری دیکھی ہے اور میری نگاہیں اگر کسی پر پڑی ہیں تو تمہارے اوپر پڑی ہیں، میں چاہتا ہوں تمہیں ملک حفظ کا گورنر بنا دیا جائے۔ ملک حفظ کو کئی کتابوں میں اس ملک کا نام ملک کویت بھی آیا ہے، ملک حمص بھی آیا ہے، ملک ہومس بھی آیا ہے اور ملک حفظ بھی آیا ہے۔ سعید ابن عامر کہتے ہیں نہیں امیر المومنین، میں اتنی بڑی ذمہ داری میں کیسے لے سکتا ہوں؟ فرمایا آئے سعید، یہ امیر المومنین کا حکم ہے، کیا تم میرے حکم کو نہیں مانو گے؟ فرمایا امیر المومنین جب آپ ضد کر رہے ہیں تو مجھے ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے، میں ملک حفظ کا گورنر بننے کے لیے تیار ہوں۔ غور کریے، امانت داری اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ بس یہی بتانا چاہتے ہیں۔ سعید ابن عامر کو ملک حفظ کا گورنر بنا دیا جاتا ہے۔ کچھ ٹائم بیتا تو
ملک حمص کے لوگ کچھ آئے امیر المسلمین سے ملنے کے لیے، مومنین سے، اور ملاقات کی، تو حضرت عمر کہتے ہیں کیا حال ہے، سب ٹھیک ہے ملک حفظ میں، سب خیریت ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں سب ٹھیک ہے لیکن وہاں غریبی بہت ہے۔ کہا اچھا، کہ میں مدد کرنا چاہتا ہوں کچھ بیت المال سے، تم ایک کام کرو، ایک لسٹ بنا کر دو مجھے۔ کہا اچھا۔ ان لوگوں نے ایک لسٹ بنائی، اور وہ لسٹ جیسی امیر المومنین کے ہاتھ میں دی، حضرت عمر اس لسٹ کو پڑھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں سعید ابن عامر کا نام ہے۔ امیر المومنین نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے بنائے ہوئے امیر جو ملک حفظ کے گورنر ہیں جو۔ کہا تو ان کا نام اس میں کیوں لکھا ہے؟ کہا امیر المومنین سنیے، آپ نے جس کو ملک حفظ کا گورنر بنایا ہے، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ سعید ابن عامر کے گھر میں کئی دن ہو جاتے ہیں چولہا نہیں جلتا ہے، کئی دن ہو جاتے ہیں ان کے گھر میں کھانا نہیں بنتا ہے۔ لوگوں کی زبان سے نکلنے والے جملے حضرت عمر فاروق کے کانوں میں گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ آئے اللہ، میں نے جس کو ملک حمص کا گورنر بنایا وہ اتنا غریب کہ اس کے گھر میں کئی دن ہو جاتے ہیں چولہا نہیں جلتا ہے۔ آئے اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت عمر نے ان لوگوں کو اپنے پاس بٹھا لا اور کہا بیٹھ جاؤ، اور ایک سونے کے دینار لے کر آتے ہیں، 1000 دینار، وہ ایک کپڑے میں لپیٹتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ یہ سعید ابن عامر کو دے دینا۔ جب وہ لوگ ملک حفظ آئے تو سعید ابن عامر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں لیجئے امیر المومنین نے یہ آپ کو دیے ہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا آپ ہی دیکھ لیجئے۔ سعید ابن عامر نے جیسی اس کپڑے کو کھول کر دیکھا تو اس میں 1000 دینار بھرے پڑے ہیں۔ جیسی انہوں نے اس دینار کو دیکھا، زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی کے کانوں میں یہ آواز جاتی ہے، توڑتی ہوئی آتی ہے، کیا پڑھ رہے ہو میرے شوہر، سب خیریت ہے، سب ٹھیک ہے، امیر المومنین خیریت سے ہے؟ کہاں میری بیوی سب ٹھیک ہے، لیکن آج ہمارے گھر میں دنیا آئی ہے، اور ایسی دنیا آئی ہے کہ وہ ہماری آخرت کو تباہ کر سکتی ہے، ہماری عاقبت کو برباد کر سکتی ہے۔ آج ہمارے گھر میں دنیا آئی ہے جس سے ہماری آخرت تباہ اور برباد ہو سکتی ہے۔ ہم جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ذرا تفکر کریے، سعید ابن عامر کے ان جملوں کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھ کر ہم اس بات کا فیصلہ کریں یہ کون سا ایمان تھا۔ سونے کے دینار ان کے ہاتھوں کے سامنے ہیں تو زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ہمارے گھر میں بہت بڑی مصیبت آئی ہے، ہم کہاں بھاگ رہے ہیں؟ وہ لوگ اس چیز کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، ان کی نظر میں ان کے اندر امانت داری تھی، ان کے اندر ایمان تھا، ان کے اندر تقویٰ تھا، ان کے اندر دنیا سے محبت نہیں تھی، ان کو فکر آخرت تھی، ان کو قیامت کے دن کی فکر تھی، اور مومن اسی کو کہتے ہیں جو قیامت کے دن کی فکر کرے۔ سعید ابن عامر اپنی بیوی سے کہتے ہیں بیوی ایک کام کرو، اس کپڑے کو لے جاؤ، ان دیناروں کو لے جاؤ اور بستی میں جا کر بانٹ دو۔ سعید ابن عامر کی بیوی نے اس دینار کو لی اور پوری بستی میں جا کر بانٹ آئی۔ بانٹنے کے بعد واپس آتے ہیں، کچھ ٹائم اور بیتتا ہے، حضرت عمر فاروق نے سوچا چلو اب ہم دیکھ لیں آخر ملک حفظ کا حال کیا ہے، ملک حمص کا حال کیا ہے۔ سعید ابن عامر کو ہم نے گورنر بنایا، دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق ملک حفظ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اتوار کا دن موجود ہے، عصر کا وقت موجود ہے، نماز پڑھتے ہیں اور جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جیسے سلام پھیرتے ہیں اسی مسجد میں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے آئے امیر المومنین، آپ ملک حفظ آئے ہیں، آپ ملک حمص آئے ہیں، ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں سعید ابن عامر حفظ نہیں چاہیے، آپ نے جس کو ہمارا امیر بنایا ہے ہمیں تعمیر نہیں چاہیے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا آئے امیر المومنین،
ہوں. کہا کیوں ناراض ہو؟ فرمایا آپ نے جو اصول جو قانون بنائے ہیں کہ آپ کو ملک کے حمس میں ایسا ایسا کرنا پڑے گا, آپ کو دروازے خلافت میں فجر کی نماز کے بعد بیٹھنا پڑے گا, لیکن میں آپ سے یہ شکایت کر رہا ہوں سعید ابن عامر جب سورج کافی اونچائی پر چڑھ جاتا ہے, جب وہ اپنے دروازے خلافت میں آ کر بیٹھتے ہیں, جب آپ نے یہ اصول بنائے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھنا پڑے گا تو وہ کیوں نہیں بیٹھتے ہیں؟ مجھے آپ سے یہ شکایت ہے, لہٰذا اس کی صفائی مجھے سعید ابن عامر سے چاہیے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے المومنین, دوسری شکایت سعید ابن عامر کی یہ ہے کہ آپ نے جو اصول بنائے ہیں کہ ہفتے میں ایک بھی دن تمہیں چھٹی نہیں ملے گی, تمہیں ہر روز دروازے خلافت میں حاضر ہونا ہے, تو پھر سعید ابن عامر ایسا کیوں کرتے ہیں کہ وہ ہفتے میں ایک دن کی چھٹی کیوں کرتے ہیں؟ کہا اچھا. ایک اور آدمی اسی مسجد میں کھڑا ہوتا اور کہتا ہے المومنین, تیسری شکایت یہ ہے کہ سعید ابن عامر جب ہم ان کے دروازے میں رات کو جاتے ہیں, ان کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں, ہم ان کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں تو وہ دروازے سے باہر نکل کر نہیں آتے ہیں, جبکہ آپ کے اصول آپ کے قانونوں میں یہ ہے کہ رات میں اگر تمہارے دروازے پر کوئی آئے تو تمہیں اس کی شکایت سننا پڑے گی, تمہیں اس کے کام آنا پڑے گا. تو پھر امیر المومنین اب آپ بتائیے یہ تیسری غلطی ہے ان کی یا نہیں؟ کہا لوگوں کوئی اور ہے جو شکایت پیش کرے؟ کہا ہاں امیر المومنین. ایک اور آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے امیر المومنین, چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ مرغی کے دورے پڑنے لگتے ہیں, کبھی کبھی وہ اپنے ہاتھوں پیروں کو چلانے لگتے ہیں, کبھی کبھی وہ اپنے آنکھوں کو نیچ لیتے ہیں, اپنے دانتوں سے دانت ملا لیتے ہیں, اور ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ اس بیماری کا علاج کروا دو, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں. اب آپ مجھے اتنا بتائیے, کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج اللہ نے دنیا میں اتارا ہے؟ تو پھر سعید ابن عامر کیوں علاج نہیں کراتے؟ آپ مجھے اس کی صفائی مجھے سعید ابن عامر سے چاہیے. کہا اچھا ٹھیک ہے, اگر ایسا سعید ابن عامر نے تمہارے ساتھ کیا ہے تو سعید ابن عامر کو عمر کی عدالت میں آنا پڑے گا اور صفائی پیش کرنا پڑے گی. عدالت لگ گئی, سارے لوگ جمع ہو گئے, سعید ابن عامر آتے ہیں, حضرت عمر کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ, کٹگھرے میں کھڑے ہو جاؤ, آج تم گورنر کی حیثیت سے نہیں ایک عام انسان کی حیثیت سے آئے. کھڑے ہو گئے, عدالت لگی ہے. جی امیر المومنین بتائیے. کہا سعید ابن عامر تمہارے اوپر 4 مقدمے ہیں. کہا جی بتائیے کیا بات ہے؟ فرمایا یہ لوگ مجھ سے شکایت کر رہے ہیں کہ تم فجر کی نماز کے بعد بہت دیر میں آتے ہو, دروازے خلافت میں کافی دیر کے بعد بیٹھتے ہو, جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا کہ تمہیں فجر کی نماز کے بعد دروازے خلافت میں بیٹھنا ہے, پھر تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا امیر المومنین آج میں مجرم کی حیثیت سے ہوں اور آپ اس سے صفائی مانگ رہے ہیں, مجھے بھی اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا حق ہے. کہا جی تمہیں بھی پورا حق ہے, تو بتاؤ آخر کیا معاملہ ہے؟ فرمایا آئے امیر المومنین میری بیوی آنکھوں سے اندھی ہے, پیروں سے لنگڑی ہے, ہاتھوں سے کوڑی ہے. آئے امیر المومنین جب میں فجر کی نماز پڑھا کر اپنے گھر پہ آتا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے ہاتھوں سے آٹے کو گوندھتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں سے روٹی کو تیار کرتا ہوں. میری بیوی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی, میری بیوی ہاتھوں سے کھا نہیں سکتی. اے امیر المومنین میں روٹیوں کے لقمے توڑ کر میں اپنی بیوی کے منہ کے اندر رکھتا ہوں. اگر یہ تمام معاملہ میں اگر مجھے تھوڑی سی دیر ہو جائے تو کیا میں حق و جانب نہیں ہوں؟ اب آپ بتائیے, زندگی بھر میری بیوی نے میری خدمت کی ہے, جب اللہ نے آج مجھے اس کی خدمت کا موقع دیا ہے تو کیا میں اس کی خدمت نہیں کر سکتا ہوں؟ سعید ابن عامر کی زبان سے الفاظ نکلے, حضرت عمر کی نگاہیں نیچے جھک گئی. کہا چلو سعید میں نے چلو تمہاری ایک غلطی کو معاف کر دیا,
तुम दूसरी शिकायत अपनी सफाई पेश करो। फरमाया बताओ दूसरी मेरी गलती कौन सी है? कहा दूसरी गलती तुम्हारी ये है, ये लोग मुझसे शिकायत कर रहे हैं कि तुम हफ्ते में एक दिन की छुट्टी करते हो, ऐसा क्यों करते हो? फरमाया अमीरुल मोमिनीन, आप इन लोगों से पूछिए, आप उनके हमस के लोगों से पूछिए, क्या इन लोगों ने मेरे जिस्म पर इस कपड़े के अलावा कोई दूसरा कपड़ा देखा है? क्या मेरे जिस्म पर इस कपड़े के अलावा इन लोगों ने कोई दूसरा कपड़ा देखा है? सारे लोग जवाब देते हैं नहीं अमीरुल मोमिनीन, हमने सईद इब्न आमिर को देखा तो इसी हालत में देखा है। फरमाया तो सुनिए अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास ये जो कपड़ा है ये ऊनी कपड़ा है, ये इतना मोटा कपड़ा है कि मैं हफ्ते में जब एक दिन की छुट्टी करता हूं तो मैं इस कपड़े को धुल लेता हूं और ये सुबह से शाम ले लेता है सूखने के लिए, और उसी दौरान मैं चादर लपेट लेता हूं और घर पर ही नमाजों को अदा कर लेता हूं। अब आप बताइए क्या मुझे इस कपड़े को सुखाने के लिए एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिल सकती? हजरत उमर फारूक खामोश। कहा सईद अभी भी तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, अभी भी तुम्हें सफाई पेश करना पड़ेगी, तुम्हारे ऊपर अभी दो मुकदमे और हैं। फरमाया पूछिए अमीरुल मोमिनीन, तीसरी शिकायत कौन सी है? तीसरी खता मुझसे कौन सी हुई? फरमाया ये लोग मुझसे शिकायत कर रहे हैं कि जब ये लोग तुम्हारे दरवाजे पर रात में जाते हैं तो तुम दरवाजा नहीं खोलते हो, जबकि मैंने तुम्हें बताया है तुम्हारे दरवाजे पर अगर रात में कोई आए तो रात में भी तुम्हें दरवाजा खोलना पड़ेगा। उसकी शिकायत तुम्हें करना पड़ेगी, जब ये लोग तुम्हारे दरवाजे पर रात में आते हैं तो तुम अपने दरवाजे को क्यों नहीं खोलते? अगर ये बात है तो इसका जवाब भी मैं यूं देता हूं, आपको अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं लोगों की शिकायतें सुनता हूं, मैं नमाज पढ़ता हूं, लेकिन लोगों की शिकायत और नमाज से मुझे नफली नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिलता। जब मैं रात में अपने दरवाजे को बंद कर लेता हूं तो मैं तहज्जुद वगैरह पढ़ता हूँ, रात में नफली इबादत करता हूँ, मैं कुरान को पढ़ता हूँ। और इतना याद रखिए अमीरुल मोमिनीन, आप सजा देना चाहे तो दे सकते हैं, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको कबूल करने के लिए एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे भी अपने क़यामत के दिन की परवाह है, मुझे भी आखिरत की परवाह है। और कुरान तो वैसे ये कहता है लोगों, हर मुसलमान को इस चीज पर गौर करना चाहिए कि कल क़यामत के दिन के लिए उसने कौन सी तैयारी की है, कल क़यामत के दिन के लिए उसने कौन सी तैयारी की है। आए अमीरुल मोमिनीन, रात में मैं अपने रब की इबादत करता हूँ और मुझे कोई परवाह नहीं है, आप सजा चाहे दे सकते हैं, लेकिन मैं रात में दरवाजा हरगिज नहीं खोलूंगा, क्योंकि ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, और अल्लाह का मामला सामने आ जाए तो हम बंदों को ठुकरा सकते हैं, इसलिए ठुकरा सकते हैं क्योंकि मैं दिन में उनको देखता हूं, दिन में मैं उनको समझता हूं, और रहा रात का मामला तो रात में अपने रब के लिए मुतय्यन कर चुका हूं, रात में अपने रब की इबादत के लिए मुतय्यन कर चुका हूं। और सजा देने की बात रही तो आप सजा दे सकते हैं, क्योंकि मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे परवाह है तो अपने रब की परवाह है, मुझे परवाह है तो क़यामत के दिन की परवाह है, मुझे परवाह है तो अल्लाह की परवाह है, इसके अलावा कुछ नहीं। उमर फारूक खामोश है कि हमने इल्जाम, इन लोगों ने इल्जाम लगाए हैं और सईद इब्न आमिर अपनी सफाई देते जा रहे हैं, हकवा जानिब हैं और सफाई पेश करते जा रहे हैं। कहा सईद अभी तुम्हारे ऊपर एक मुकदमा और है, तुम्हें उस मुकदमे की सफाई भी पेश करना पड़ेगी। फरमाया अमीरुल मोमिनीन पूछिए चौथी मेरी गलती कौन सी है? फरमाया सईद ये लोग मुझसे शिकायत कर रहे हैं कि कभी कभी तुम्हें मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं, और जब मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो तुम अपने हाथ और पैरों को चलाने लगते हो, और ये लोग तुमसे कहते हैं कि तुम अपना इलाज कराओ तो तुम इलाज क्यों नहीं कराते, और उसके जवाब में तुम ये कहते हो कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। जब तुमने अल्लाह के रसूल को ये फरमाते हुए नहीं सुना कि मौत के अलावा अल्लाह ने हर बीमारी का इलाज दुनिया में उतारा, तो तुम क्यों नाउमीद होते हो, तुम क्यों मायूस होते हो?
فرمایا امیر المومنین میں جو کہتا ہوں وہ بالکل سچ ہے، واقعی میں اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ پھر بھی تم کہہ رہے ہو؟ کہا امیر المومنین میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اس بیماری کا کوئی علاج نہیں۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا تو سنیے اس بیماری کا علاج کیوں نہیں ہے، آپ سنیے۔ اب جب میں ایمان نہ لایا تھا، جب میں کافروں کے ساتھ ملا ہوا تھا، تو مجھے وہ منظر مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، جب حضرت خبیب کو پھانسی دی جا رہی تھی، خبیب کو سولی پر لٹکایا جا رہا تھا اور خبیب چیختا جا رہا تھا، اے اللہ جو مصیبت میرے اوپر آ رہی ہے، اے اللہ میری ایمان کو برباد مت کرنا، ایسا نہ ہو یہ مصیبت پانے کے بعد میں ایمان سے ڈگمگا جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میں اسلام سے پھر جاؤں، اے اللہ میری حفاظت کرنا۔ آئے امیر المومنین، میں نے خبیب کو اپنی آنکھوں سے تڑپتا ہوا دیکھا ہے، نیچے چبھوئی جا رہے تھے، اس کی انگلیوں کو کاٹا جا رہا تھا، اس کے گوشت کو کاٹا جا رہا تھا، اور خبیب اللہ کہتا جا رہا تھا۔ آئے امیر المومنین، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، خبیب کو جس خنجر سے مارا گیا اور جو خنجر خبیب کے پیٹ کے اندر داخل کیا گیا، آپ جانتے ہیں اس خنجر کو میں نے ہلا کر دیا تھا، میں کافروں کے ساتھ ملا تھا اور خبیب کو مروانے کے لیے میں ساتھ دیتا جا رہا تھا۔ آئے امیر المومنین، جب خبیب کی تڑپتی ہوئی لاش میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے، جب خبیب کا تڑپتا ہوا منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، جب خبیب کو نیچے چبھانا میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، اللہ کی قسم مجھے مٹی کے دورے پڑنے لگتے ہیں، مجھے گسی آنے لگتی ہے، میں اپنے آنکھوں کو نیچ لیتا ہوں، میں اپنے باتوں سے ساتھ کو ملا لیتا ہوں۔ اب آپ بتائیے، یا تو وہ خبیب کا منظر میرے ذہن سے نکلوا دیجئے، ورنہ میں بالکل سچ کہتا ہوں اس بیماری کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے اس بیماری کا کوئی علاج ہے یا نہیں؟ حضرت عمر فاروق کے فیصلہ کرنے سے پہلے لوگوں نے فیصلہ کر دیا، امیر المومنین ہم اپنی شکایتیں واپس لیتے ہیں، سعید ابن عامر تو بے گناہ ہیں، ہم نے ان کو سمجھا نہیں اور ان کے اوپر الزام لگا دیے، لہذا ہمارے امیر سعید ابن عامر۔ یہ پورا واقعہ سننے کے بعد ہم اتنا غور کریں کہ ایمان ان کے اندر تھا یا ایمان ہمارے اندر ہے، ایمان والے وہ تھے یا ہم ایمان والے ہیں، یہ ہم خود فیصلہ کریں، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے گریبانوں میں اور اپنے کرتوں کے بٹن کھول کر خود اس بات کا احساس کریں، ایمان ان کے اندر تھا یا ایمان ہمارے اندر ہے، اس بات کا فیصلہ ہم اور آپ خود کریں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تمہیں عزت ملے گی، تمہیں حکومت ملے گی، تم صاحب حکومت بنائے جاؤ گے، عزت تمہارے قدم چومے گی، لیکن ان کنتم مؤمنین، تم اللہ کی نظر میں مومن بن جاؤ، تم میری نظر میں ایمان والے بن جاؤ، تم اپنے اندر ایمان پیدا کر لو، اور ایمان اگر نہیں پیدا کیا تو کاٹے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، ذلیل تمہیں کیا جائے گا، رسوا تمہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اللہ کے احکام پر رعایت نہیں کی، اللہ کے اصولوں پر تم نے قیام نہیں کیا۔ مرو، اب اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، اب اللہ کو بھی تمہاری کوئی فکر نہیں ہے۔ ایمان والے بنو گے تو عزت ملے گی، اور ایمان والے نہیں بنو گے تو ذلیل کیا جائے گا۔ بہار میں ابھی کون سا میٹر ہوا؟ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہمارے الہ وقت ختم ہو چکا ہے، اے اللہ جو کچھ میں نے کہا اور آپ نے سنا اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی پوری توفیق دے۔ الہ العالمین ہمیں سچا پکا مسلمان اور مومن بنا دے۔ اے اللہ جو لوگ اس دنیا کو چھوڑ چکے، اللہ تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر خاتمہ کر تو ساتھ ایمان پر۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔